15 شعبان کی مبارک رات آنے والی ہے، اس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے بری ہونا، کیونکہ اس رات کیا ہوتا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو گناہوں سے بری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ شب برات 2 قسم کے لوگوں کے لیے اس میں برات ہے۔ ایک گناہ گاروں کے لیے، ایک گناہ گاروں کے لیے اللہ سے برات ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بری ہو جاتے ہیں، اور نیک لوگوں کے لیے جہنم سے برات ہے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی بیمار پریشان حال جو مجھ سے مانگے اور اس کو میں عافیت عطا فرماؤں۔ اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ ساری رات کرتے رہتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کروں۔ یہ 15 شعبان کی رات مغرب سے لے کر اگلی صبح سورج طلوع ہونے تک یہ اللہ تعالیٰ مسلسل اعلان کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بابرکت رات ہے۔ اس رات اگلے سال کا سارا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، جیسے حکومتیں بجٹ پیش کرتی ہیں اگلے پورے سال کا، اسی طرح اس رات پورے اگلے سال کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اس 15 شعبان سے لے کر اگلی 15 شعبان تک کن کن لوگوں کا انتقال ہوگا، کون کون دنیا میں آئے گا، کس کس کو کتنا رزق ملے گا، اور کہاں کہاں بارش ہوگی، اور کہاں کہاں امن ہوگا، اور کہاں پر جنگ ہوگی، اور کہاں پر مشکل حالات آئیں گے، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ یہ سارے فیصلے اس رات کے اندر ہوتے ہیں۔ تو کتنی بابرکت رات ہے اور کتنی اہمیت والی رات ہے۔ میرے نبی فرماتے تھے، میں اس رات اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ جب فرشتے لکھیں تو یہ لکھیں کہ میں عبادت کر رہا تھا، اور میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں 15 شعبان کا کہ جب فرشتے لکھیں تو یہ لکھیں کہ میں روزے سے تھا۔ تو اس رات کو عبادت کرنا، اس رات کی سب سے بڑی عبادت دعا اور توبہ ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کرتا، اس کے بعد فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزار دی۔ اگر کوئی عبادت نہیں کر سکتے تو اس رات میں کوئی گناہ بھی نہ کریں، عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں اور گناہوں سے بچیں، اور صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ ایسا ہے جیسے پوری رات عبادت میں گزار دی۔ کوشش تو یہ کی جائے کہ اس میں جتنی عبادت ہو سکے عبادت کی جائے۔ اس رات میں سب کی مغفرت، میرے نبی نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جن کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، میرے نبی نے فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، مثال دی، بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ سب کی مغفرت ہوتی ہے، سب کی بخشش ہوتی ہے، سوائے کس کے؟ سوائے اس کے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہو، جو شرک کرنے والا ہو، سوائے اس کے جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، سوائے اس کے جو زنا کرنے والا ہو، زنا کرنے والی ہو، سوائے اس کے جو شراب پینے والا ہو، شراب پینے والی ہو، سوائے اس کے جو تکبر کرنے والا ہو اور جو تکبر کرنے والی ہو، سوائے اس کے جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والی ہو، سوائے اس کے جو لوگوں کے لیے دل کے اندر حسد، بغض اور کینہ پالنے والی ہو، ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اس رات میں بھی ان لوگوں کی بخشش نہ ہو۔ تو اس لیے جو میرے بھائی، جو میری بہنیں شرک میں مبتلا ہیں اس سے توبہ کریں، زنا میں مبتلا ہیں اس سے توبہ کریں، اور شراب میں مبتلا ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور نشے میں مبتلا ہیں تو اس سے توبہ کریں، ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں تو اس سے توبہ کریں، تکبر میں مبتلا ہیں تو اس سے توبہ کریں،
کسی کے لیے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے تو اس کو معاف کر دیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو ہر ایک سے صاف کر لیں، ہر ایک کی برائی سے صاف کر لیں۔ فرشتے کہتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں کہ فلاں بندے کی موت کا فیصلہ ہو گیا، اور وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ زنا میں، شراب میں، چوری میں، ڈاکے میں اور گناہوں میں مصروف ہوتا ہے، تو فرشتے مسکراتے ہیں کہ اس کی موت کا فیصلہ ہو گیا اور یہ کن گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو بھائیو توبہ کر لیں، یہ رات آنے سے پہلے توبہ کر لیں تاکہ اس رات کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ توبہ کر لیں اور 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی بھی نیت کریں۔ 15 شعبان کا روزہ، میرے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو 15 شعبان کا روزہ پچھلے 15 شعبان سے لے کر اس 15 شعبان تک کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو ہم سب نیت کریں کہ اس 15 شعبان کو اللہ کو راضی کریں گے، یہ ہماری 15 شعبان اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والی ہوگی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، ہم سب نیت کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔